بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین السلام علیکم۔ ہمارا مطالعہ کتاب فطرت کا جاری ہے اور ہم اس کے باب 4 تک مکمل کر چکے، اور آج میں اپنے پارٹ نمبر 9 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، اور باب پنجم کا ہم آغاز کر رہے ہیں جو 126 صفحے پر لکھا ہے۔ باب پنجم روحانی عشق، اور آگے ہے مارکسزم اور انسانی اقدار کا ثبات۔ اس صفحے پر اتنا ہی ہے، اور اگلا صفحہ پر ہے جو 127 صفحہ ہے۔ لکھا ہے کہ پہلا سوال فطریات کے معنی کے متعلق کی گئی بحث کے بارے میں ہے، ان آیات کے بارے میں کہ جن میں فرمایا گیا ہے انورٹڈ کاماز میں کہ تمہیں اس حالت میں پیدا کیا گیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اگلا پیراگراف ہے، اور وہ کہ جنہیں ہم آیات میثاق اور فطرت کے نام سے جانتے ہیں، وہاں ہم نے بات کچھ اس انداز سے کی تھی کہ اسلامی فلاسفہ کا نظریہ کچھ یوں ہے کہ انسان فطری طور پر کچھ معلومات رکھتا ہے، اور ان معنی میں کہ یہ معلومات اکتسابی نہیں ہیں، نہ کہ ان معنوں میں کہ بالفعل اور عملاً یہ معلومات اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ انہیں ساتھ لے کر آیا ہوتا ہے، کیونکہ اپنے ساتھ لانے اور پہلے سے کسی چیز کے حامل ہونے کا مطلب مختلف ہے، جبکہ اس بات کا مطلب ہے کہ جب اسے حاصل ہو تو اکتسابی طریقے سے نہ ہو، یہ کہ وہ جو ہی وہ مطلب اس کے سامنے آئے، اس کا ذہن بغیر کسی دلیل کی مدد کے وہ اسے پالے اور سمجھ لے۔ اس بات کو سوال میں مسئلہ عالم زر سے منسلک کر کے بیان کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگلا پیراگراف ہے، کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا خدائی میثاق اور عالم زر میں بلا اور بریکٹ میں ہے اقرار، یعنی یس کہنا کیا ہے کویسچن مارک، جبکہ علم تصورات اور تصدیقات کا مجموعہ ہے، اور جبکہ علم تصورات اور تصدیقات کا مجموعہ ہے، اور اگر یہ طے ہے کہ اس تصدیق اور بلا کے بارے میں ہمیں کچھ یاد نہیں، تو پھر خدا تعالیٰ اس بات کو کس طرح شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے اور ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کویسچن مارک۔ نہیں، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں، ہم پہنچ نہیں پائیں گے۔ اگر پہنچ پاتے تو آیا زر کا صحیح مفہوم بیان کرتے۔ البتہ ہم آپ کو تفسیر المیزان کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ میں نے تفسیر المیزان کا فارسی ترجمہ تو نہیں دیکھا کہ وہاں کیا ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن المیزان جلد 8 کے متن کو میں نے دیکھا ہے۔ اس میں اس آیت کے بارے میں بہت عمدہ گفتگو کی گئی ہے۔ آج کی گفتگو میں ایسے موضوعات آئیں گے جن کے ضمن میں ہم اس آیت کے متعلق زیادہ وضاحت کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے 128، اور پھر موضوع ہے عشق روحانی کی حقیقت کے بارے میں کچھ اور آگے لکھا ہے کہ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہر طرح کے روحانی عشق کو ہم عشق حقیقی اور ذات باری تعالیٰ سے عشق اور عشق سے پھوٹنے والا کیسے قرار دے سکتے ہیں، جبکہ یہ معشوق ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے۔ قبل ازیں ہم نے ایک نظریہ بیان کیا ہے کہ جس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے ماننے والے معتقد ہیں کہ عشق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جسمانی عشق اور دوسرا روحانی عشق، یعنی جب عشق روحانی ہوتے ہیں ہر ایک نہیں، یعنی بعض عشق روحانی ہوتے ہیں اور ہر ایک نہیں۔ یہاں اشتباہ یعنی یہ بریکٹ میں ہے غلط فہمی نہ ہو کہ ان کے نظریے کے مطابق انسانوں کے بعض عشق روحانی ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ انہیں کس طرح سے ذات باری تعالیٰ سے حقیقی عشق قرار دیا جا سکتا ہے کویسچن مارک سوال کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق روحانی میں معشوق حقیقی یہ شخص نہیں ہوتا، بلکہ یہ شخص تو ایک
محرک کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک مظہر کی مانند ہے، اگرچہ عاشق سمجھے کہ اس کا معشوق حقیقی یہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر عرفا عشق مجازی کے قائل ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر طرح کے عشق کو حقیقی ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمال حق کے علاوہ کوئی جمال ہی نہیں ہے، اور ہر دوسرا سوال جمال اس کے جمال کا پرتو یا آئینہ ہے۔ ہر جمال جس حد تک بھی جمال ہے اتنا ہی ہے جتنا اس کے پرتو کا حامل ہے، اور انسان کی فطرت کے جو کمال اور جمال کی جستجو میں ہے، کمال محدود اور جمال محدود کی طلبگار نہیں ہے، کمال مطلق اور جمال مطلق کے متمنی ہے۔ یعنی انسانی فطرت کی طلب تو وہ ہے، لیکن مصداق میں اشتباہ کی وجہ سے وہ اس محدود جمال کے پیچھے چل پڑا ہے۔ یہ محدود جمالات جس قدر اس کا مظہر ہیں، اسی قدر معشوق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب اس تک پہنچتا ہے تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور کسی دوسرے محبوب کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ وہ اپنے لاشعور میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جس کی میں تلاش میں ہوں۔ انسان کے لیے ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ انسان ان چیزوں کا اس قدر طالب کیوں ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے؟ پھر جب وہ انہیں پا لیتا ہے تو وہ گرمی یعنی بریکٹ میں ولولہ اور جذبہ اور طلب ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں اس میں ایک بے دلی اور پھر بریکٹ میں نا امیدی، اکتاہٹ، یہ سب کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ انسان ان چیزوں کا اس قدر خواہش مند کیوں ہے اور ان کی آرزو کیوں کرتا ہے کہ یہ جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اور جب انہیں پا لیتا ہے تو بتدریجاً ان کی طرف میلان یعنی پھر بریکٹ میں رجحان اور رجحان گھٹنے کیوں لگتا ہے؟ الفاظ دیگر کہتے ہیں کہ انسان تنوع پسند ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ قاعدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز تقاضۂ طبیعت میں ہے اور انسان اسے چاہتا ہے، چونکہ اسے چاہتا ہے لہذا اسے پا کر اسے اطمینان حاصل کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 130۔ تو پھر بعد میں اسے کیوں چھوڑ دینا چاہتا ہے؟ اور تنوع پسند ہے، پھر چاہتا ہے کہ کسی دوسری چیز تک جا پہنچے، اس معشوق کو چھوڑے اور دوسرے معشوق کی راہ لے، پھر اسے بھی چھوڑے اور کسی اور کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ یہ بات ضرب المثل بن گئی ہے کہ انسان ہمیشہ اس چیز کی طلب میں رہتا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے، اور یہ بات درست بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس چیز کا طالب ہے کہ جو اس کے پاس نہیں، اور اس سے بیزار ہے جو اس کے پاس ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بعض کا خیال ہے کہ یہ انسان کی ذات اور فطرت کا لازمہ ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں انسان کی ذات اور فطرت کا لازمہ ہے؟ سرگرداں رہنا تو انسان کی ذات کا لازمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سرگرداں رہنا ہمیشہ انسان کی ذات کا لازمہ ہے، اور یہ کہ وہ دائماً اپنا مطلوب تبدیل کرتا رہے۔ اس کا صحیح تجزیہ وہی بات ہے جو عرفا نے کہی ہے کہ انسان اگر اس تک پہنچ جائے کہ جو اس کا مطلوب حقیقی ہے تو پھر آرام پا لیتا ہے۔ انسان در حقیقت اپنی ذات کے اندر سرگرداں نہیں ہے۔ یہ سب سرگردانی اس امر سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اس حقیقت کو مبہم یعنی لاشعوری طور پر چاہتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کبھی ایک چیز کو پا لیتا ہے تو خیال کرتا ہے یہ وہی ہے، لیکن جب ایک عرصہ قریب ہو کر اسے دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت اور فطرت اسے مسترد کر دیتی ہے، اور پھر کسی دوسری چیز کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اگر اپنے مطلوب حقیقی تک جا پہنچے تو وہ حقیقی سعادت اور حقیقی آرام تک جا پہنچے گا۔ صفحہ نمبر 131۔ اور حقیقی سعادت لازمی طور پر ہر چیز سے بالاتر آرام اور اطمینان کے معنی میں ہے۔ یہی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور وہ کہ جن کے دل ذکر الہی سے قرار پاتے ہیں، اور پھر فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ توجہ رہے کہ ذکر الہی ہی سے دل قرار پاتے ہیں،
اللہ حرف تنبیہ ہے، تاکید اور تنبیہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی توجہ کریں، خبردار، بذکر اللہ جار و مجرور ہے، اور تطمئن القلوب سے متعلق ہے اور اس پر مقدم کیا گیا ہے، اور جب جار و مجرور و فعل سے مقدم ہو جائے تو یہ حصر کی علامت ہے، یعنی جب بھی مطلب یہ ہے کہ صرف کا مفہوم دیتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ ہے، تطمئن القلوب یعنی صرف یاد خدا سے دلوں کو آرام ملتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی بھی اور مطلوب کو پا لینے سے انسان کو حقیقی اطمینان نصیب نہیں ہوتا، ایک وقتی سا اطمینان ہوتا ہے، یہ بھی اس وقت تک کہ جب تک وہ سمجھتا ہے کہ اسے مطلوب بے حقیقی مل گیا ہے، لیکن جب کچھ عرصہ اس کی فطرت اسے قریب سے دیکھتی ہے اور اسے پہچان لیتی ہے اور صحیح طور پر اس امر کا ادراک کر لیتی ہے کہ اس کے اور اس کے درمیان ایک طرح کے عدم ہم آہنگی موجود ہے، تو پھر اس کے اندر اس کے لیے ایک طرح کی بیزاری کی کیفیت اور پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ہی حقیقت ہے کہ انسان اگر اسے پا لے تو پھر محال ہے کہ اس سے بیزاری پیدا ہو، اور وہ خداوند تعالی ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 132۔ اور یہ اطمینان تبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انسان کا دل حقیقت تک اور اس تک اور یعنی توحید تک پہنچ جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہشت کو عالم ہستی کی بدترین جگہ قرار دینا چاہیے، کیونکہ بہشت میں ایک طرح کی یکسانیت ہے، اور پھر ہر چیز تو بہشت میں انسان کو میسر ہے، اور جب ہر چیز میسر ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کچھ بھی میسر نہ ہو۔ جب انسان کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جب پا لیتے ہیں تو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے، اور اگر پہلے سے ہی اسے میسر ہو تو یہ امیروں کے بچے کی طرح ہے کہ دنیا میں آنکھ کھولتے ہی جس کے لیے خوشی کے سارے سامان فراہم ہوتے ہیں، کوئی چیز اس کے لیے نئی نہیں ہوتی، لہذا اس کے لیے لغت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کسی غریب کا بیٹا کہ جو ننگے پاؤں گلی میں چلتا ہو، اسے اگر ایک جوڑا جوتوں کا میسر آ جائے تو اس کے لیے اس میں بڑی لذت ہے، لیکن جس کے لیے پا برہنہ ہونے کا کوئی مفہوم ہی نہ ہو اور جس نے اس درد کو محسوس ہی نہ کیا ہو، وہ جوتے ہونے کی لذت کو ہرگز محسوس نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ روسو اپنی کتاب اعمال میں انورٹڈ کاماز میں یہ کتاب کا نام ہے میں کہتا ہے کہ جن کے بچے عیش و عشرت میں پل کر بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے لذت کا احساس کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی لذت آور چیزوں سے وہ کوئی لذت حاصل نہیں کرتے، جبکہ تکلیف دہ چیزوں کے بارے میں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں اور چھوٹی سی تکلیف پر بھی تلملا اٹھتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس وہ بچے جو مصیبتوں اور سختیوں میں پل کر بڑے ہوتے ہیں، انہیں درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی سختیوں کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہے، بلکہ سختی کا بالکل احساس نہیں کرتے، اور کوئی چھوٹی سی خوشی مل جائے تو اس سے بہت زیادہ لذت اٹھاتے ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ لہذا بہشت کا قاعدتاً عالم ہستی کی ہر جگہ سے بڑھ کر تھکا دینے والی اور بے لذت ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر ہر طرح کی لذت اور آسائش فراہم ہے۔ اس جگہ کو تو ایک جیل بلکہ سب جیلوں سے بدتر ہونا چاہیے۔ قرآن ایک جگہ پر گویا اسی نکتے کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے، اہل بہشت وہاں پر تحول و تبدیلی کی خواہش نہیں کریں گے۔ اگلا پیراگراف ہے اور صفحہ نمبر ہے یہ 133، اور یعنی بہشت میں ان کے لیے تھکاوٹ اور اکتاہٹ نہیں ہے۔ اگلا پھر بریکٹ میں ہے، یعنی اس سلسلے میں بھی آیات ہیں۔ ہاں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بہشت اگر ایک باغ کی مانند ہوتی، زیادہ سے زیادہ ایک باغ جاویداں ہوتی، یعنی اس کی تمام چیزیں دنیا کی مانند ہوتیں اور انسان بھی اپنے بشریت کے اعتبار سے دنیا والی کیفیت ہی کا حامل ہوتا، تو معاملہ بالکل اسی طرح کا ہوتا۔ یعنی اگر دنیا میں بہشت کو اسی دنیا کے افراد کے لیے بنایا جائے اور فرض کریں کہ وہ جاویداں یعنی بریکٹ میں امر ہونا بھی ہو جائے، تو یہی اشکال یعنی
اعتراض غلط فہمی وجود میں آتی ہے، اشکال اس پر بھی وارد ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اہل جنت کے لیے بہشت نعمات الہی میں سے ایک انعام ہے، یہاں تک کہ بہشت جسمانی اور لذات جسمانی بھی ان کے لیے خدا کی طرف سے ایک لطف و عنایت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان عرفان و معرفت کی ایک خاص حد تک نہ پہنچ جائے، بہشت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اہل جنت کے لیے لذتوں کی اساس یہی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کا مہمان ہے اور اسی کے خوان نعمت پر بیٹھا ہے، یعنی وہ ایک ایسی حقیقت سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ اس سے وابستہ اور پیوستہ ہونے کے بعد پھر اکتاہٹ، تبدیلی، تغیر، تنوع اور اس کے کوچے سے کسی اور جگہ کا رخ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوسرے الفاظ میں خدا کے علاوہ کوئی چیز بھی اللہ کے کرم اور اس کے لطف، اس کے عنایت اور اس کے خوان نعمت کو چھوڑ کر کچھ بھی انسان کے لیے مطلوب جاوداں بریکٹ میں ہمیشہ باقی رہنے والا امر ہونا نہیں ہو سکتا۔ فقط اللہ ہی ہے جو انسان کا مطلوب جاوید ہے۔ بہشت میں انسان کے لیے اکتاہٹ اور دل بھر جانا، تنوع طلبی یا وہاں سے کسی اور جگہ جانے کی خواہش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں سے کہیں اور کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ دوسری جگہ کا تصور تو ان محدود امور میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ بہشت میں دوسری جگہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بات کہاں سے کہاں آ نکلی، بات روحانی عشق کے بارے میں ہو رہی تھی کہ ہم اس طرف کھنچے چلے آئے۔ یہ صفحہ نمبر تھا 134 اور اب یہ نیا موضوع ہے یہاں پر، اور اس صفحے کی آخری لائن ہے: عشق عرفا کی نظر میں مجھے اس جہت سے بات کرنا ہے کہ عرفا کا ادعا ہے کہ ہر عشق عشق حقیقی ہے، ادا یعنی دعویٰ ہے۔ اور صفحہ نمبر ہے 135، شعر لکھا ہے کہ عشق حقیقی است مجازی مگیر، این دم شعر است بازی مگیر۔ اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ عرفا فلاسفہ کی اس فلاسفہ کی اس فلاسفہ کے میں ذرا دوبارہ اس کو کہتی ہوں، عرفا فلاسفہ کے اس نظریے کو نہیں مانتے کہ عشق دو قسم کا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مجازی عشق بھی اسی کا پرتو ہے، عاشق اسی لیے اس پر فریفتہ ہوتا ہے چاہے اسے اس راز کی خبر نہ ہو۔ ان کے نظریے کے مطابق اصلاً محال ہے کہ انسان غیر خدا سے محبت کرے۔ محی الدین کہتے ہیں، کبھی کسی نے اپنے خالق کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کی۔ اور پھر یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ محی الدین ابن عربی کی ایسی ہی باتوں کی بنا پر بعض فقہا نے انہیں برا بھلا کہا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آگے بیان ہے، لیکن اس کا خالق ان مجازی معشوقوں کے ناموں کے پردے میں ہوتا ہے۔ اور پھر بریکٹ میں کہ جبکہ معشوق حقیقی خود وہی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا روم کے بہت سے اشعار ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جرائی بریختی زان خفی جام، بر زمین خاک من کاس الکرام۔ اس میں بطور تمثیل کہا گیا ہے کہ جام عشق الہی کا صرف ایک گھونٹ زمین پر گرا ہے، اور انسان اگر کسی موجود خاکی سے محبت کرتا ہے تو یہ اسی گھونٹ کے لحاظ سے ہی ہے کہ جو خاک میں آ ملا ہے۔ اور یہ صفحہ نمبر 136۔ پھر آگے شعر ہے، گشت بر زلف و رخ جراح نشاں، خاک را
شاہان ہمی لین از آں. خاک کہنا یہ چاہتا ہے کہ انسان کا بدن خاک کے سوا کچھ نہیں، اور شاہان یہاں پہ شاہان سے شاعر کی مراد فی حد اعلیٰ، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کا ناز زیادہ ہوتا ہے. یہ عارف کہتے ہیں کہ اگر سب خاک کو اس طرح آغوش میں لیتے ہیں اور اسے اس طرح سے پیار کرتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اس گھونٹ میں سے کچھ اس میں موجود ہے. پھر کہتا ہے جرا خاک آمیز چوں مجنوں کند مر شمع رصاف اوتا چوں کند. کہتا ہے کہ اس معشوق مجازی میں اس گھونٹ میں سے ایک قطرہ مل گیا ہے، اس نے تمہارا یہ حال کر دیا ہے. لیکن اگر تمہیں وہ خالص شراب میسر آ جائے، یعنی تم اگر اس حقیقت تک جا پہنچو تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا اس میں کوئی تضاد نہیں کہ انسان کا بظاہر اس کے اپنے خیال میں معشوق اپنے ایک انسان ہو، لیکن در حقیقت معشوق کے حقیقی وہ انسان نہ ہو بلکہ وہ ظاہر ہو کہ جس نے اس مظہر کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہو. صفحہ نمبر ہے 137، اور یہاں پہ نیا موضوع ہے دوسرا، کیا انسانی اقدار متغیر ہیں؟ اب تیسرا سوال کہ شاید جس کے بارے میں زیادہ بحث کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک مارکسسٹ جب انسانی اقدار کا دفاع کرتا ہے اور مادیت یعنی میٹیریلزم پر بھی یقین رکھتا ہے، وہ ان دونوں کے درمیان عدم تناقض کی توجیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم انسان کو ایک موجود ثابت یعنی نان کنٹراڈکشن نہیں مانتے. پھر بریکٹ میں کہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسانی اقدار بھی ثابت اور مستقل نہیں ہیں، اور ہم اجتماعی نظام کے ساتھ ساتھ اسے کمال پذیر سمجھتے ہیں. لہذا ہر زمانے میں اخلاقی اقدار اس زمانے یا اس دور سے مختص ہوتی ہیں. اخلاقی جاگیرداری یعنی فیڈرل ویلیوز اخلاقی اشتراکی سے مختلف ہیں، لیکن پرولتاری طبقہ یعنی مزدور طبقہ کسی مشخص یعنی واضح معین تاریخی مرحلے پر چند اشتراکی اخلاقی اقدار کی حمایت کر سکتا ہے. لہذا کوئی تناقض یعنی کنٹراڈکشن موجود نہیں ہے، اور متغیر اخلاقی اقدار کو قبول کرنے سے ضروری نہیں ہو جاتا کہ فطریات اور غیر مادہ کے وجود کو قبول کیا جائے. یاد رہے کہ ہم قبل ازیں اس امر کی وضاحت کر چکے ہیں کہ فلسفہ مادیت یعنی میٹریلسٹک فلسفی اور انسانی اقدار کے درمیان ایک طرح کا تناقض و تضاد موجود ہے. یہ ایک اچھا سوال ہے، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ انسان ایک متغیر موجود ہے، لہذا انسانی اقدار بھی متغیر ہیں. دوسرے لفظوں میں صفحہ نمبر 138، چونکہ انسان ثابت نہیں ہے لہذا لازمی طور پر انسانی اقدار بھی ثابت نہیں ہیں. دوسری بات اس سے یہ نکلتی ہے کہ جب انسان اور انسانی اقدار ثابت نہیں ہیں اور متغیر ہیں تو پھر کمال پذیر ہیں. اس پر ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کمال کا معیار کیا ہے؟ اس بات میں الگ بحث کی جانی چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں لہذا ہر زمانے میں اخلاقی اقدار اس زمانے یا اس دور سے مختص ہوتی ہیں. اخلاق جاگیرداری اخلاق اشتراکی سے مختلف ہے. یہ انورٹڈ کاماز میں ہے اور بیچ میں دیا گیا، اور پھر آگے اگلا پیراگراف شروع ہوتے ہیں. یہاں دو حوالے سے بات کی گئی ہے اور شاید خلط ملت ہو گئی ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسانی اقدار ثابت نہیں ہیں اور متغیر ہیں. یہ بات نسبیت اخلاق سے متعلق ہے، یعنی انسانی اقدار میں سے جو اخلاق سے مربوط ہیں وہ متغیر ہیں، اور یہ مسئلہ اخلاق کے متغیر اور نسبی ہونے سے متعلق ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ انسانی اقدار بشمول اخلاقی اقدار واقعتاً متغیر ہیں؟ یہ چند اقدار کی جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کیا واقعتاً متغیر متحول ہیں؟ مثلاً ہم نے بیان کیا ہے کہ حقیقت جوئی یعنی پھر حقیقت کی تلاش
انسان کے لیے ایک قدر یعنی ویلیو ہے، کیا یہ قدر متغیر ہے؟ مثلا پہلے اشتراکی اور یعنی سوشلسٹ دور میں، پھر کھیتی باڑی کے زمانے میں، پھر غلامی کے زمانے میں، پھر جاگیرداری کے دور میں، پھر سرمایہ داری کے زمانے میں، اور پھر کمیونسٹ زمانے میں انسان کے لیے کیا یہ قدر تبدیل ہوتی رہی ہیں، یا یہ انسان کے لیے ایک ثابت اور غیر متغیر قدر رہی ہے؟ ثانیاً، اگر یہ اقدار متغیر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدر یعنی ویلیو اپنے زمانے میں ہی صحیح ہے اور دوسرے زمانے میں ناپسندیدہ ہے۔ مثلا جاگیردارانہ اخلاق کو ہی لے لیں، کیا ہم محض اسے جاگیردارانہ دور میں ہونے کی وجہ سے جاگیردارانہ اخلاق کہہ سکتے ہیں، یا اس کی تائید کر سکتے ہیں اور اسے صحیح سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس دور میں کس چیز کو اخلاق سمجھتے تھے، اسی کی تائید کرنی چاہیے، اگرچہ وہ اس طرح کے افسانے کو ہی اخلاق سمجھتے تھے کہ مثلا ضحاک ہر روز ایک جوان کو قتل کیا کرے تاکہ اپنے کندھوں پر بیٹھے سانپوں کو ان کا مغز کھلا سکے، یا یہ بات نہیں بلکہ ایک طرح کے مستقل اصول کار فرما ہے؟ فرعون کا کام اس کے زمانے میں بھی ناپسندیدہ ہے، نہ یہ کہ فرعون کا کام چونکہ فرعون کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کے اپنے زمانے میں صحیح ہے، اور ہم چونکہ دوسرے زمانے میں ہیں لہذا ہمیں اپنے اقدار کو فرعون اور موسیٰ کے زمانے میں لاگو نہیں کرنا چاہیے۔ فرعون کا تعلق چونکہ ایک دوسرے زمانے سے تھا اور اس زمانے میں جسے اخلاق سمجھتے تھے وہ ایک صحیح اخلاق تھا، کیا ہم ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ ثالثاً، اس بیان میں طبقاتی اخلاق کا سہارا لیا گیا ہے، قاعدتاً ہونا بھی یوں ہی چاہیے، یعنی مارکسزم ایسے انسانی اخلاق کا قائل نہیں ہو سکتا جو سب انسانوں کے لیے اخلاق قرار پائے۔ اس بیان کے مطابق ہمارے زمانے میں جبکہ ان سارے نظاموں کا نمونہ موجود ہے، جاگیرداری، سرمایہ داری اور کمیونزم، ہر ایک کا نمونہ موجود ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ایک کمیونسٹ کے لیے اخلاق واقعاً ایک اور چیز ہے اور ایک سرمایہ دار کے لیے اخلاق کوئی دوسری چیز ہے، اور ایک سرمایہ دار ایک کمیونسٹ سے کہہ سکتا ہے کہ اسی طرح سے ایک کمیونسٹ ایک سرمایہ دار سے کہہ سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 140 کہ تم اپنا اخلاق مجھ پر نہیں ٹھونس سکتے کیونکہ تمہارے حالات اور تقاضے جدا ہیں اور ہمارے حالات اور تقاضے جدا ہیں۔ اگر میں تمہارے حالات میں ہوتا تو تمہارا اخلاق قبول کر لیتا، اور اگر تم میرے حالات میں ہوتے تو میرا اخلاق قبول کر لیتے، لہذا نہ میں تمہیں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ تم مجھے کچھ کہہ سکتے ہو۔ ایک کمیونسٹ ایک سرمایہ دار کو اخلاقی حوالے سے برا کہہ سکتا ہے، اور نہ کوئی سرمایہ دار کسی کمیونسٹ کو اخلاقی حوالے سے غلط کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس نظریے کے اعتبار سے کوئی ایسا مشترک انسانی اور فطری اخلاق نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ایک کمیونسٹ کسی سرمایہ دار کو برا کہہ سکے، اور نہ کوئی سرمایہ دار کسی کمیونسٹ کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے۔ ایسی کوئی مشترک چیز موجود نہیں، لہذا ہر کوئی دوسرے کو جواب میں کہہ سکتا ہے کہ میرا اخلاق مجھ سے متعلق ہے اور تمہارا اخلاق تم سے، نہ تم میرا اخلاق اپنا سکتے ہو نہ میں تمہارا۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اخلاق صرف زمانوں سے وابستہ نہیں ہے بلکہ طبقاتی خصوصیات سے بھی وابستہ ہے۔ مثلا دنیا کے ان سارے علاقوں میں کہ جہاں آج بھی جاگیرداری نظام کار فرما ہے، ان کے لیے صحیح اخلاق وہی جاگیردارانہ اخلاق ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انسان کے اعتبار سے ایسے اخلاقیات کا حامل ہے کہ جو ابتدائی زمانے کے انسان کے لیے بھی اسی طرح سے صادق ہیں اور جس طرح سے صنعتی تمدن کے اس دور کے لیے۔ اب صفحہ نمبر 141 اور نیا موضوع ہے یہاں پہ ڈاکٹر ہشتر وڈی کا نظریہ اور اس کا تجزیہ۔ پیراگراف شروع ہوتا ہے: اتفاق کی بات ہے کہ 2-3 روز پہلے میں نے اخبار میں ایک دلچسپ بات پڑھی اور سوچ رہا تھا کہ کس وقت آپ کو بھی سناؤں۔ آج چونکہ ہماری بحث بھی انہی امور سے متعلق ہے لہذا اب آپ کو سناتا ہوں۔ 8 جون 1976 کے روزنامہ کیہان نے پروفیسر ہشتر وڈی کا ایک انٹرویو شائع کیا تھا جس کی سرخی یہ تھی: زمینی انسان ایک کائناتی مخلوق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ اسی ضمن میں اپنے بعض نظریات کو وہ ہمیشہ تکرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ
اہرام مصر کو زمین پر بسنے والے انسانوں نے تعمیر نہیں کیا، بلکہ انہیں دوسرے سیاروں کی ترقی یافتہ انسانوں نے ہماری زمین پر آ کر بنایا ہے، اور اس وقت زمین پر بسنے والے لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ انہیں تعمیر کر پاتے۔ وہ اسی طرح کی دوسری باتیں بھی کرتا ہے۔ حال ہی میں اس نے اپنا ایک فلسفہ اخلاق بھی بنایا ہے، یعنی اس نے بھی اپنی طرف سے ایک طرح کے ہیومنزم گھڑا ہے۔ ڈاکٹر ہیچر ووڈی نے اپنے اس انٹرویو کی ابتدا میں ایک مقدمہ ذکر کیا ہے کہ جس میں وہ آج کے علم و تمدن کو ناپسند قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ علم و تمدن چونکہ انسان کے لیے ضرر کا موجب بنتے ہیں اس لیے ناپسندیدہ ہیں۔ اس کے بیان کے بعض حصے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، کوئی امر بھی مطلق بریکٹ میں مکمل، حتمی، یقینی مطلق نہیں ہے، بلکہ تمام صفحہ نمبر 142 بلکہ تمام امور نسبی ہیں۔ شاید آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ ریاضی کے احکام مطلق ہیں۔ ریاضی کے احکام مطلق ہیں، میں کہتا ہوں وہ بھی مطلق نہیں ہیں۔ اور پھر کیہان، یعنی جو اخبار کا نام ہے، اس کو انورٹڈ کاماز میں ہے کہ کیہان کا نامہ نگار کہتا ہے کہ ایران کا سینئر ریاضی دان پروفیسر ہیچر ووڈی اپنے اس منطق کی بنا پر کہ کوئی امر مطلق نہیں ہے، رنجشوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے اور مختلف قوموں اور قبیلوں کو محبتوں کے پرچم تلے جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھیں۔ اگلا پیراگراف ہے، اس جگہ میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی امر مطلق نہیں ہے۔ کیا خود یہ امر مطلق ہے یا غیر مطلق؟ ایک بار ہم کہتے ہیں کہ اس امر کے علاوہ کہ کوئی امر مطلق یعنی مکمل یا حتمی یا یقینی، یہ مطلق کے معنی ہیں، نہیں ہے، باقی تمام امور مطلق نہیں ہیں، یعنی صرف اس امر کو مستثنیٰ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ امر مطلق ہے تو اس صورت میں استثناء کیوں ہے؟ اگر قرار یہ ہے کہ کوئی امر اور کوئی مسئلہ بھی مطلق نہ ہو تو کوئی دلیل نہیں کہ ہم اس کا استثناء کریں۔ منطقی حضرات کہتے ہیں کہ منطق کے بعض مسئلے ایسے ہیں کہ بطور عموم ان کا صادق ہونا محال ہے، لازمی طور پر ان میں استثناء ہوتا ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میری تمام باتیں جھوٹ ہیں، یہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ اس مسئلے کے سارے مصادیق سچے ہوں، کیونکہ اگر میری تمام باتیں جھوٹ ہوں تو خود میرا یہ کہنا بھی جھوٹ ہوگا، اور اگر میرا یہ جملہ بھی جھوٹ ہو تو میری ساری باتوں کو جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ بہرحال صفحہ نمبر 143 بہرحال من جملہ ان باتوں کے کہ جن کا صادق ہونا محال ہے، ایک یہی ہے کہ کوئی امر بھی مطلق نہیں ہے۔ اگر یہ صادق ہو تو یہ جملہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو خود یہ مطلق نہیں رہتا۔ بس جب یہ مطلق نہ رہا تو ہمارے پاس ایسے امور ہونے چاہیے جو مطلق ہوں۔ یہ ہوئی ایک بات۔ اب دوسری بات یہ کہ نامہ نگار کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو محبتوں کے دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھے۔ ان صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ اخلاقی دستور العمل کے لوگ انورٹڈ کاماز میں جو دستور عمل جو وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھیں، یہ انورٹڈ کاماز میں امر مطلق ہے یا حکم نسبی کوسچن مارک، اور کیا کسی خاص زمانے سے مربوط ہے، یہ تمام زمانوں کے لیے ہے کوسچن مارک، یعنی کیا یہ دستور العمل ماضی، حال اور مستقبل تمام زمانوں کے لیے بہتر ہے کوسچن مارک۔ اسی طرح یہ ہر جگہ اور ہر قسم کے حالات میں تمام لوگوں کے لیے صدق کرتا ہے یا فقط لفظ لوگوں کے لیے کوسچن مارک۔ نامہ نگار کہتا ہے کہ تہران یونیورسٹی کے یہ پروفیسر کہ جو ٹیکنالوجی اور علم کی ترقی کے ظلم و انسانیت کشی میں استعمال سے بہت رنجیدہ خاطر ہیں، کہتے ہیں قرون وسطیٰ کے غیر
متبدل امور و احکام ہماری صدی میں ختم ہو چکے ہیں، اور نہ فقط یہ کہ معتبر نہیں رہے بلکہ ان کی جگہ ایسے امور نے لے لی ہے جو ہرگز مطلق نہیں ہیں۔ سقراط کی حکمت عالیہ اور کانٹ کے بلند فلسفہ اخلاق کو اس قدر رعب و دبدبے کے باوجود آج ریا یعنی جھوٹ، حس، اثبات نفس اور خود غرضی اور حب الذات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آئنسٹائن نے سائنسی نظریات کے زمان و مکان کے اعتبار سے مطلق ہونے کے غلط ثابت کر دیا ہے، تو دوسری طرف فرائیڈ کے نظریہ جنس نے اس فلسفہ اخلاق کی بنیادوں کو اکھاڑ کر رکھ دیا ہے جسے ایک مطلق نعمت الہی قرار دیا جاتا ہے۔ لہذا جب سارے احکام اور امور نسبی ہیں تو پھر اس بنیاد پر کہ فلاں میرے نظریے کو نہیں مانتا ہمیں برادر کشی شروع کر دینی چاہیے۔ جو بات ہم قبول کرتے ہیں وہ ہمارے لیے مطلق یعنی مکمل یا حتمی، یہ انورٹڈ بریکٹ میں ہے، ہو سکتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے مطلق نہ ہو۔ جب ریاضی کے احکام مطلق نہیں ہیں اور ہر چیز نسبی ہے تو پھر بعض لوگ کس طرح سے کسی امر کو مطلق قرار دے کر ٹیکنالوجی کو برادر کشی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ برادر کشی، وہ کہتا ہے کہ یہ اگلا پیراگراف شروع ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جنگیں قرون وسطیٰ سے مطلق احکام کے باقیات میں سے ہیں، یعنی قرون وسطیٰ کے لوگ اپنے امور کو مطلق سمجھتے تھے اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ مثلا فلاں دین کے پیروکار آج آپ کو حق سمجھتے تھے اور وہ بھی حق مطلق اور اپنے مخالفین کو باطل مطلق جانتے تھے، اسی طرح مخالفین بھی مد مقابل کو یوں ہی سمجھتے تھے اور یہی امر انسانیت کشی کا موجب بنتا تھا۔ ہمیں بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی چیز بھی مطلق نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، اگر یہ درست ہے بھی ہو تو بھی بطور مطلق درست نہیں، اور اگر دوسرے کو باطل کہتا ہوں اور واقعتاً وہ باطل پر ہو تو بھی بطور مطلق باطل پر نہیں۔ میں حق نسبی پر ہوں اور باطل نسبی پر، اسی طرح وہ بھی حق نسبی پر ہے اور باطل نسبی پر۔ پس آئیں اور آپس میں بھائی بن کر رہیں، یہ ہے اس کے نظریے کی بنیاد۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 145۔ اس کے بعد وہ اخلاقی امور کو ریاضی کے مسائل سے خلط ملط کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سقراط کا فلسفہ اخلاق جسے آج کل ایک طرح کی خود پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، در حقیقت جھوٹ اور ریا پر مبنی ہے۔ ان صاحب سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے اپنے بیان میں ریا، جھوٹ، اثبات نفس اور خود پسندی کو ناپسند قرار دیا ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ سقراط کا فلسفہ ان چیزوں پر مشتمل ہے ایک بے بنیاد بات ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک طرح کی خود پسندی ہی ہے کہ جو اخلاق کے صورت میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، فرضاً ہم اسے قبول کر لیتے ہیں کہ سقراط کا فلسفہ ایک طرح کی خود پسندی، خود پرستی، اثبات نفس کی حس اور تظاہر اور ریا وغیرہ پر مشتمل ہے، اور اس فلسفہ اخلاق کو ناپسند قرار دیتے ہیں، لیکن نتیجتاً ہم نے یہ قبول کیا ہے کہ بطور مطلق ہم نے ان کی نفی کی ہے اور بطور مطلق مخالف اخلاق قرار دیا ہے۔ کیا ریا بطور مطلق مخالف اخلاق ہے یا بطور نسبی؟ اسی طرح جھوٹ کوسچن اور آگے ڈیش خالی چھوڑی جگہ اور پھر کوسچن مارک ہے، نسبی، اگر یہ بطور نسبی مخالف اخلاق ہیں تو سقراط کا فلسفہ اخلاق بھی حق نسبی ہے اور مطلقاً نفی نہ ہوا۔ آپ تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ سقراط کا فلسفہ اخلاق مجموعی طور پر منسوخ اور ختم ہو چکا ہے، پس آپ نے بطور مطلق ان کا مخالف اخلاق ہونا قبول کر لیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان فلسفہ اخلاق کا قائل ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کے متغیر اور نسبی سمجھتا ہو۔ ہمارا نظریہ
یہی ہے، اور بعد میں مزید اس کے بارے میں بحث کریں گے. یہ بریکٹ میں دیا ہے. پھر یعنی کم از کم ایک اصول کے لحاظ سے اخلاق ثبات اور اطلاق کے مساوی ہے. ہمارے ہاں ایک اصول اخلاق پایا جاتا ہے اور ایک فروع اخلاق، اور فروع اخلاق اصول اخلاق سے مختلف ہے. اخلاقی اصول ثابت اور استوار اور مطلق ہیں، اور اگر ان سے یہ ثبوت اور اطلاق جدا کر دیا جائے تو اخلاق اپنے اخلاقی حلیے یعنی بریکٹ میں دیے پہلو سے خارج ہو جاتا ہے. ہاں ایک طرح کے آداب و رسوم اور منشور کی طرح ایک قسم کی مدون قواعد و ضوابط کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور یہ مقدس امر نہیں ہے کہ جو واقعاً خیر و فضیلت ہو. ہمیں افسوس ہے کہ استاد شہید کی اس تقریر کا باقی حصہ ٹیپ نہیں ہو سکا. یہ صفحہ نمبر ہے 146، اور یہاں پہ ہمارا باب پنجم کا اختتام ہوتا ہے اور آڈیو کا بھی. اللہ حافظ.